السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، تاریخ فلسطین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے آج مسجد اقصیٰ کی فضیلتوں کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ روئے زمین پر پائی جانے والی پہلی مسجد حرام اور دوسری مسجد یعنی مسجد اقصیٰ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے جواب دیا مسجد حرام۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ تو یہ دوسری مسجد ہے اس روئے زمین کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ ان دونوں مسجدوں کے تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا، کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے یہ مسجد قبلہ اول رہا ہے امت محمدیہ کا۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا یعنی امت محمدیہ کا پہلا قبلہ ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، پھر ہمیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے تیسری فضیلت مسجد اقصیٰ اور اس کے گرد و نواح کی یہ ہے کہ وہ مبارک سرزمین ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی جس کا ارد گرد بابرکت ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا یا براق لایا گیا جو سفید رنگ اور لمبے قد کا گدھے اور خچر کے درمیان کا ایک جانور تھا، اور اس قدر تیز رفتار تھا کہ اس کا ایک قدم اس کی حد نگاہ پر پڑتا تھا، اس کی نگاہ جہاں تک جاتی تھی اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس پہنچا۔ وہاں میں نے اسے اس جگہ باندھا جہاں دوسرے انبیاء اپنی سواری باندھا کرتے تھے، اور پھر میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ پھر باہر آیا تو جبریل علیہ السلام نے ایک برتن میں شراب اور دوسرے میں دودھ پیش کیا۔ میں نے دودھ پسند کیا تو جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے ہے۔ اس کی یہ فضیلتیں اور بھی دیگر روایتیں ہیں معراج سے متعلق ہیں۔ اسی طرح سے مسجد اقصیٰ اور شد رحال، مسجد اقصیٰ کے لیے ہم باضابطہ سفر کر کے جا سکتے ہیں ثواب کمانے کے لیے، اس میں عبادت کی غرض سے، نیت سے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد المسجد الحرامی والمسجد الاقصی ومسجدی، کہ 3 مسجدیں روئے زمین پر ایسی ہیں جن کے لیے باضابطہ انسان سفر کا انتظام کر کے زیادہ سفر تیار کر کے جا سکتا ہے، وہاں ثواب کی نیت سے عبادت کرنے کی غرض سے جا سکتا ہے۔ ایک مسجد حرام جو خانہ کعبہ کے چاروں طرف مسجد بنی ہے، اور دوسری مسجد اقصیٰ، اور تیسری مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی۔ تو یہ اس مسجد اقصیٰ سے متعلق چند حدیثیں تھیں، اور ان حدیثوں کی روشنی میں آپ نے ان کی فضیلتوں کو محسوس کر لیا ہوگا، یہ اس مسجد کی فضیلتوں کو محسوس کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجدوں کی فضیلتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں لاتے ہوئے اس مسجد کو ہمارے لیے آزاد کرا دے، مسلمانوں کے لیے آزاد کرا دے، وہاں کا سفر مسلمانوں کے لیے آسان ہو جائے، اور مسلمان وہاں جا کر پھر سے آزادانہ طور پر عبادت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے بس میں ہے، اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزیز ہے، مقتدر ہے۔ حضرات گرامی، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ بیت المقدس کی تاریخ اور بیت المقدس کی فضیلتوں سے متعلق امت کے افراد معلومات حاصل کر سکیں، اور امت کے افراد
شناسا ہو سکیں۔ حضرات گرامی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور اس مبارک اور مقدس عبادت گاہ کو ظالم و غاصب ہاتھوں سے آزاد کرا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔